وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج 18 اگست 2026 کا پیغام یہ ہے، یہ ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہی ظالم ہے۔ یہاں ایمان اور کفر شرک کا گویا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مومن ہے وہ ایمان کو پسند کرے گا، اللہ کی محبت کی وجہ سے جو بھی ایماندار لوگ ہیں وہ اس کے دوست ہوں گے، دلی جگری دوست ہوں گے، اور یہ دلی وابستگی کسی غیر مومن کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ کھل کے سامنے آ جائیں، مخالفت کریں ایمان خالص کی، توحید کی، اور کفر و شرک کو پسند کریں، عرس اور میلوں کو پسند کریں، واسطے وسیلوں کو پسند کریں، تعویذ گنڈوں کو، امام زامنوں کو، جمہوریت کو، اور آباء و اجداد کے مشرکانہ طریقے کو پسند کریں، اس کے ساتھ چمٹے رہیں، مسلکوں کے اندر رہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، اس طرح کے نام ان کو زیادہ پسند ہوں مسلم نام کے مقابلے میں، تو پھر ان کے ساتھ وہ دوستی کا تعلق نہیں رہ سکتا۔ باقی دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں کرنے، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کی وجہ سے، ان رشتہ داروں کی وجہ سے، قریبی تعلقات والوں کی وجہ سے کہیں دیکھنا شرک نہ کرنا شروع کر دینا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، بچپن کی دوستی ہے، رشتہ داری ہے، اگر ایمان کا اظہار کروں گا، توحید کی دعوت دوں گا تو وہ تعلقات باقی نہیں رہیں گے، یہ نامردی ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے۔ ایمان خالص کو یہ توفیق ملتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، دائی ہوتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اپنے ماحول کے اندر، اور یہ صحیح معنوں میں ان کی خیر خواہی ہے، رشتہ داروں کی خیر خواہی یہ ہے کہ بات ان کو کھول کے بیان کی جائے تاکہ کوئی جھول باقی نہ رہے اور سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ رہے۔ کھل کے ان کو بتاؤ یہ جو آپ نے کیا ہوا ہے، یہ تعویذ پہنا ہوا ہے، یہ شرک ہے، یہ فریم لٹکایا ہوا ہے، اس کے اندر تعویذات بھی ہیں، چاہے آیتیں ہوں قرآن کی، لیکن یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو یعنی عمل کی ایک چیز ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی نسخہ دے، کوئی پرچی لکھ کے دے، تو کیا اس کو گلے میں لٹکا لیتے ہو یا اس کو صرف اپنے گھر میں فریم کرا کے رکھ لیتے ہو یا اس کے اوپر عمل کرتے ہو؟ تو یہاں تو دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے بھائی، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، جو دوائی لکھی ہے وہ کھائی جائے گی، جو پرہیز لکھا ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو پھر ایسا شیطان ان کو خوشنما کر کے ان کے اعمال دکھاتا ہے کہ دیکھو قرآن آیات ہی تو ہیں، یا اللہ ہی تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس طرح یہ قرآن آیات ہیں، اس کو گلے کے اندر لٹکا لو یا برکت کے لیے گھر میں رکھو، دیکھنا کس طرح رزق کے دروازے کھلیں گے، چوری نہیں ہوگی، حفاظت ہوگی، اس طرح کی باتیں شیطان بتاتا ہے، تو یہ کر لیتے ہیں چونکہ ایمان نہیں ہوتا اللہ کے اوپر، اور مالک یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، ہر مشکل مصیبت میں اللہ کو پکاریں، اپنے مالک کو پکاریں، اپنے خالق کو پکاریں، وہ جو عرش پر مستوی ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، نہ نیند نہ اونگ، تو اس مالک کی طرف دھیان جب جائے گا تو یہ ایمان ہے۔ اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اگر آپ کا دھیان گیا کہ یہ ہے جو میری مشکل کو حل کرے گا، یہ ہے مصیبتوں کو دور کرے گا، اس کی وجہ سے برکتیں آئیں گی، 11ویں دی تھی وہ برکت آ گئی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، لاہور والے کی وجہ سے میلاد بھی کرائی تھی، نبی علیہ السلام کی وجہ سے، مدینے والے نے پہنچے وہ کیا جی معاملہ کیا، تو یہ سارے مشرکانہ عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔